اس ویڈیو میں مضمون ہبل کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا، تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1، Why did the cosmologists need a telescope in space well above the Earth's atmosphere؟ سائنسدانوں کو ایسی ٹیلیسکوپ کی ضرورت کیوں پیش آئی جو کہ فضا کے اندر زمین سے خاصے فاصلے پر ہو، یعنی کہ اس کے فضائی نظام سے باہر ہو؟ جواب دیکھتے ہیں۔ The cosmologists need معاف کیجیے گا، the cosmologists needed a telescope in space well above the Earth's atmosphere to get around the Earth's atmosphere۔ یعنی سائنسدانوں کو زمین کے فضائی نظام سے باہر خلا کے اندر ٹیلیسکوپ کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی تاکہ وہ زمین کے فضائی نظام سے پیدا ہونے والے مسائل پر قابو پا سکیں۔ As a result, we can get a clearer view of the planets, stars and galaxies that we are studying۔ نتیجتاً جن سیاروں، ستاروں اور کہکشاؤں کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمیں وہ صاف طور پر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ Otherwise, atmosphere acts like a protective blanket, letting only some light through while blocking the rest۔ ورنہ زمین کے گرد جو فضا ہے وہ ایک کمبل کی طرح سے کام کرتی ہے، تھوڑی بہت روشنی کو گزرنے دیتی ہے جبکہ باقی کی روشنی کو وہ روک لیتی ہے۔ اس کی وجہ سے دور کی چیزوں کو صاف طور پر دیکھا نہیں جا سکتا، لہٰذا ایسی ٹیلیسکوپ کی ضرورت تھی جسے خلا میں زمین کے فضائی نظام سے باہر رکھا جائے تاکہ کوئی بھی چیز اس کے سامنے رکاوٹ نہ بنے۔ Question number 2، What does the author mean by the sentence when we look at stars we look at history؟ یعنی اس جملے سے مصنف کی کیا مراد ہے کہ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں ہم تاریخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جواب دیکھتے ہیں۔ When we look at stars we look at history means that the light that arrive at our location from the farthest objects in the universe is light that left those objects billions of years ago۔ یعنی جب ہم ستاروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم تاریخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے بہت دور دراز کے ستاروں سے، دراصل یہ وہ روشنی ہوتی ہے جو کئی ارب سال پہلے ان ستاروں سے خارج ہوئی ہوتی ہے یا باہر نکلی ہوتی ہے۔ گویا یہ ایسا ہی ہے کہ ہم ماضی کی کسی چیز کو یا کسی بہت پرانی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، گویا ہم تاریخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ Question number 3، Why will the life on Earth be not be disturbed even if our galaxy Milky Way collides with a neighboring Andromeda؟ ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں سوال کو۔ Why will the life on Earth not be disturbed even if our galaxy Milky Way collides with the neighboring Andromeda؟ یعنی اگر ہماری کہکشاں کے جس کا نام ملکی وے ہے وہ برابر میں موجود ایک دوسری کہکشاں اینڈرومیڈا سے ٹکرا بھی جائے تو زمین پر جو حالات ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس سے متعلق ہم نے بتانا ہے۔ جواب دیکھتے ہیں۔ Collisions do not distort a galaxy's shape۔ جیسے کہ جب دو کہکشائیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اس مضمون میں بھی ہم نے یہ بات جانی تھی، تو ان کی جو شکل ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ 4 billion years from now our own Milky Way galaxy is destined for a collision with a neighboring spiral Andromeda galaxy۔ یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اب سے 4 ارب سال بعد ہماری جو ملکی وے کہکشاں ہے یہ اسپائرل شکل کی انڈرومیڈا کہکشاں سے ٹکرا جائے گی۔ The sun will likely be flung into a new region of our galaxy, but our Earth and solar system are in no danger of being destroyed۔ سورج ہماری کہکشاں کے کسی دوسرے حصے میں دھکیل دیا جائے گا، لیکن جو ہماری زمین ہے اور جو نظام شمسی ہے اس کو کسی قسم کا بھی کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ This is because the distance between solar bodies is so great that they pass by without smashing into one another۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مختلف سیارے وغیرہ موجود ہوتے ہیں ایک کہکشاں کے اندر،
وہ اس قدر زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہ وہ ایک دوسرے کے بیچ میں سے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے گزر جاتے ہیں۔ لہٰذا کہکشاؤں کے آپس میں ایک طرح کے ٹکراؤ کے باوجود بھی وہ اپنی شکل برقرار رکھتی ہیں، ان کی شکل جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، اور جیسے کہ سیارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں، لہٰذا ان کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی، تو ہماری جو زمین ہے وہ بھی ملکی وے اور انڈرومیڈا کے ٹکراؤ کے باوجود محفوظ رہے گی۔ کوسچن نمبر 4، واٹ از دا ہبل ڈیپ فیلڈ؟ ہبل ڈیپ فیلڈ سے کیا مراد ہے؟ جواب دیکھتے ہیں۔ اسٹرانومرز فوکسڈ ہبل آن ایمٹی پیچ آف اسکائی فار 10 days۔ سائنسدانوں نے ہبل ٹیلیسکوپ کو 10 دن کے لیے خلا کے اندر ایک خالی جگہ پر مرکوز رکھا، یعنی اس کا رخ جو ہے اس سمت میں رکھا۔ The results contained 10,000 galaxies at various stages of evolution and covers a patch of sky smaller than the size of a pinhead held at arm's length۔ اگر آپ نے ایک سوئی کو ایک بازو کی دوری پر پکڑ رکھا ہو اور اس کے جو سر کے برابر حصہ ہوتا ہے، محض اتنے سے حصے کے اندر ہبل ٹیلیسکوپ کی مدد سے کوئی 10,000 گیلیکسیاں دیکھنے کو ملیں، یعنی اس سے قبل جو جگہ بالکل ایک ایمٹی پیچ آف اسکائی یعنی ایک خالی آسمان کے طور پر دکھائی دے رہی تھی، 10 دن وہاں جب ہبل ٹیلیسکوپ کو سائنسدانوں نے رکھا اور اس سے جو تصاویر وغیرہ حاصل ہوئیں تو اس کے نتیجے کے طور پر یہ حیران کن دریافت جو ہے وہ سامنے آئی۔ دا اسٹننگ امیج واز کال دا ہبل ڈیپ فیلڈ، اور نتیجتاً جو ایک نقشہ سامنے آیا یا نظارہ سامنے آیا اس کو ہبل ڈیپ فیلڈ کہا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 5، ہاؤ ڈز the formation of stars take place in the star nurseries؟ یعنی ستاروں کی نرسری کے اندر ستارے کس طرح سے بنتے ہیں؟ جواب دیکھتے ہیں۔ stars are born in clouds of gas and dust۔ ستارے گیس اور گرد کے بادل میں پیدا ہوتے ہیں۔ turbulence from deep within these clouds creates high density regions called knots۔ اس جملے کو ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں۔ turbulence from deep within these clouds creates high density regions called knots۔ یعنی گیس اور گرد کا وہ جو بادل سا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں کشش ثقل جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان جگہوں کو ناٹس کہا جاتا ہے۔ These knots contain sufficient mass that the gas and dust can begin to collapse from gravitational attraction۔ جیسا کہ یہ جو جگہیں ناٹس کہلائی جاتی ہیں ان کے اندر خاصا مادہ ہوتا ہے، اور کشش ثقل کے زیادہ ہونے کی وجہ سے گیس اور گرد جو ہے وہ سکڑنے لگتی ہے۔ As it collapses, pressure from gravity causes the material at the center to heat up, creating a protostar۔ کشش ثقل کے تحت گیس اور گرد کا جو سکڑنے کا عمل ہے یہ اس علاقے کے بالکل بیچوں بیچ بہت زیادہ گرمائش پیدا کر دیتا ہے، نتیجتاً ایک ستارہ سا ابھرتا ہے، یعنی جسے بھی مکمل ہونا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ one day this core becomes hot enough to ignite fusion and a star is born۔ پھر بالآخر ایک دن جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے اس علاقے کا وہ اس قدر گرم ہو جاتا ہے کہ وہ بھڑک اٹھتا ہے اور چیزوں کے آپس کے ملاپ اور پگھلنے سے ایک ستارہ وجود میں آ جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 6، how do the scientists study the atmosphere of an exoplanet through fingerprint technique؟ یعنی کہ سائنسدان کس طرح سے فنگر پرنٹ ٹیکنیک کی مدد سے کسی بھی ایسے سیارے کی فضا کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ ہمارے نظام شمسی کے سے باہر کا سیارہ ہو، جیسے کہ اس طرح کا جو سیارہ ہوتا ہے اسے ایکسو پلانٹ کہتے ہیں۔ جواب دیکھتے ہیں۔ ہبل became the first telescope to help scientists to study an exoplanet's atmosphere۔ یعنی ہبل ٹیلیسکوپ وہ پہلی ایسی ٹیلیسکوپ تھی جس نے سائنسدانوں کی مدد کی کہ وہ نظام شمسی کے باہر کے جو سیارے ہیں ان کی فضائی نظام کے متعلق جان سکیں۔
As a planet passes between its star and us, a small amount of light from the star is absorbed by the gas in the planet's atmosphere, leaving chemical fingerprints of the star's light. यानी जो ही कोई सैयारा जो है किसी सितारे और हमारे दरमियान के बीच से गुजरता है, सितारे की कुछ रोशनी जो है वो उस सैयारे की फ़िज़ा में मौजूद जो गैस होती है वो उसे जज़्ब कर लेती है, यानी उस सितारे की रोशनी को वो एक तरह से वो सैयारा जो है अपनी फ़िज़ा के अंदर जज़्ब कर लेता है, यानी एक किस्म का वो कीमियाई निशान सा छोड़ देता है या केमिकल फिंगरप्रिंट जिसे कहते हैं उस सितारे की रोशनी का उस सैयारे के फ़िज़ाई निज़ाम के अंदर यानी बाकी रह जाता है। लिहाजा हबल टेलीस्कोप की मदद से किसी भी सैयारे के अंदर जो केमिकल फिंगरप्रिंट मौजूद होता है उसे पढ़ा जा सकता है या उसके बारे में जाना जा सकता है। Question number 7. How will you explain in astronomical terms the statement what you see is not always what you get? यानी खला से मुतालिक जो साइंस है उसके लिहाज से आप किस तरह से इस जुमले को बताएंगे कि इसका क्या मतलब बनता है कि जब आप किसी जो आप यानी देख रहे होते हैं वो हमेशा वही नहीं होता जो बिलाखिर आपको मिलता है, यानी जो आपको दिखाई देता है वो कुछ अलग चीज़ होती है देखने में, जबकि उसके मुतालिक जब तहकीक की जाती है बगौर उसका जायज़ा लिया जाता है तो वो कुछ और ही चीज़ निकलती है या उसके पीछे कोई ना कोई गहराई या कोई हकीकत होती है। जैसे कि इस जवाब में बताया गया है व्हाट यू सी इज़ नॉट ऑलवेज व्हाट यू गेट, यानी जो आप देख रहे होते हैं वो हमेशा वही नहीं होता जो आपको बिलाखिर फिर देखने को मिलता है या नज़र आता है। इन एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स it means that, for instance, we see stars as glittering lights in the sky. तो खलाई साइंस के लिहाज से इसे इस तरह से बताया जा सकता है कि मिसाल के तौर पर जब हम सितारों को देख रहे होते हैं वो हमें जगमगाती हुई रोशनियों के तौर पर आसमान में दिखाई देते हैं। However, in reality there is a lot going on in there. लेकिन दरअसल हकीकत में वहाँ बहुत कुछ और हो रहा होता है। Hubble's supervision has shown us places in the cosmos, माफ कीजिएगा, cosmos, that no generation of humans before us has ever seen. जैसे कि हबल की जो दूर तक देखने की ताकत है उसने हमें कई ऐसी जगह दिखाई हैं इस कायनात के अंदर जो अब से पहले किसी भी इंसानी नस्ल ने नहीं देखी थी। The Hubble images have unveiled that beyond the starry sky we see on a clear night, there is another universe, an undiscovered country of discordant objects, violent explosions, and cataclysmic collisions. हबल टेलीस्कोप से ली गई तस्वीर ने इस बात को जाहिर किया है कि ये जो सितारों भरा जगमगाता हुआ आसमान हमें एक साफ रात को दिखाई देता है, ये महज यही नहीं है बल्कि वहाँ एक और जहां आबाद है, एक ऐसा मुल्क जो अभी दरियाफ्त नहीं हुआ जिसमें अजीबो गरीब शक्ल की चीज़ें हैं, खौफनाक धमाके हो रहे हैं और कहकशाओं के दरमियान टकराव हो रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो दिखाई दे रहा है दरअसल वो नहीं है, उसके अलावा कुछ और भी हकीकत है। वॉट यू सी इज़ नॉट ऑलवेज वॉट यू गेट। तो ये मश्क यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए, इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।